اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور ویورز، بعرض سلام و ادب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام اخلاق اسلامی لے کر کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی۔ ہمارا یہ پروگرام یہ ایک سلسلہ وار گفتگو ہے، گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور ہم اخلاق اسلامی کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے انسان اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے حسن و جمال کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، ظاہری کیفیت کو، اسی طرح انسان کے لیے لازمی ہے کہ انسان اپنے نفس کو سنوارے، انسان اپنی سوچ کو حسین اور جمیل بنائے، انسان اپنی افکار کو، انسان اپنے وجدان کو اور اپنی عقل کو خوبصورتیوں سے آراستہ کرے۔ اور یہ کیسے آراستہ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے صرف اپنی ذات کو درست کرنا یا اپنی ذات کے لیے عبادات کو انجام دینا صرف وہی کافی نہیں ہے، چونکہ انسان نکلا ہے انس سے، اور انس اکیلے میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ جب انسان اجتماع میں رہتا ہے، انسان اپنے اعزاء اور اقرباء کے درمیان رہتا ہے، انسان ایک سوسائٹی کے درمیان رہتا ہے، ایک معاشرے میں جب زندگی گزارتا ہے تو اس کو دوسرے افراد کے ساتھ اس کا تعلق، اس کا ملنا، اٹھنا، بیٹھنا، روابط، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو اپنی اخلاقیات کو بھی ایسے ہی بہتر بنانا ہے کہ جیسے انسان اپنی عبادات کو بہتر بناتا ہے، جیسا کہ انسان پنجگانہ نمازیں پڑھتا ہے، جیسے نماز کے احکامات کو سیکھنا لازمی ہے، اور پھر صرف سیکھنا نہیں، ان پر عمل پیرا ہونا لازمی ہے۔ انسان کو تجوید اور قراءت اتنی مقدار میں کم از کم لازمی ہے کہ جتنی مقدار نماز واجب میں استعمال ہوتی ہے، اور اگر یہ سیکھے گا نہیں تو پھر اس کی نماز مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ ایسے ہی اخلاقیات کے اعتبار سے ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے اخلاقیات سے مزین کر سکتا ہے۔ پہلے انسان کو ان چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے، ان کا علم حاصل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپنی ذات پر انہیں لاگو کرنا ہے، اپنی ذات پر انہیں اپلائی کرنا ہے، تب جا کر انسان اپنے آپ کو نفسانی اعتبار سے حسین اور جمیل بناتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے پہلی رکاوٹ ہے، جس آیہ مجیدہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد خداوندی ہے، اس کا ترجمہ کرے دیتے ہیں، وَإِنِّي بے شک میں لَغَفَّارٌ میں بخشنے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، کس کو؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا۔ یہاں تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا وہ شخص جو توبہ کرے، پہلی صفت توبہ کرے، اور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے، التائب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کا عنوان کیا ہے؟ ہم گزشتہ پروگرامز میں بتا چکے ہیں۔ توبہ کی تعریف کیا ہے کہ انسان کے تین حصوں پر مشتمل ہے، کہ سب سے پہلے جو غلطی انسان سے سرزد ہوئی ہے اس پر پشیمان ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو، اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اس کے بعد تیسری صورت یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا، تکرار نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ گزشتہ جو ہو چکا ہے
اس پر پشیمان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے غفار ہے۔ وَآمَنَ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ ایمان باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان ہے، اور خاص طور سے افضل الانبیاء خاتم النبیین و خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت پر ایمان ہے، قرآن مجید پر ایمان ہے، اور اس کے بعد پھر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، جنت اور جہنم پر ایمان ہے، عدالت الہی پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے۔ بہرحال ایمانیات میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن اس میں جہاں ایمانیات میں چیزیں شامل ہیں، جہاں قرآن مجید، ملائکہ، جنت، جہنم، معاد، ان سب کے علاوہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ کی ذات کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور اس کے بعد جو اولی الامر ہیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، ان پر ایمان لانا اور ان کے عمل کو اپنے لیے نمونہ قرار دینا، یہ انسان کے لیے دوسری شرط ہے کہ تب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو معاف کرے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل انجام دے۔ گویا ایمان پہلے مرحلے میں توبہ ہے، دوسرے مرحلے میں ایمان ہے، تیسرے مرحلے میں عمل صالح ہے۔ یعنی اگر صرف دو چیزیں ہوں، انسان توبہ طائب بھی ہو جائے اپنے گزشتہ پر، ایمان بھی لے آئے، اور عمل صالح اگر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو غفار اپنے لیے نہیں پا سکتا۔ اس وجہ سے نہیں کہ خدا بند عالم کی ذات غفار نہیں ہے، بلکہ جن شرائط کا پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے یہ خود فاقد الشرط ہے، اس میں وہ شرط پائی نہیں جاتی عمل صالح والی۔ اسی لیے ایک گروہ مرجعہ جسے کہا جاتا ہے، جس کو ائمہ معصومین علیہ السلام نے سختی سے ان کی تردید کی ہے، ان کے اعمال کی تردید کی ہے، ان کے اس نظریے کی اور ان کے عقیدے کی تردید کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مرجعہ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے صرف ایمان لے آنا کافی ہے، صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان ہے، قرآن مجید پر ایمان ہے، صرف زبان سے کہہ دینا ہی کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسوں کی ائمہ معصومین علیہ السلام نے سختی سے نفی کی ہے، چونکہ ایمان کے ساتھ عمل کا تعلق ہے۔ جیسے ایک ہے اصول دین اور دوسرا ہے فروع دین۔ اصول دین کا تعلق ایمانیات سے ہے اور فروعات دین کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ تو تیسری چیز ہے عامل صالحا ثم اہتدی، پھر وہ راہ ہدایت پر چلے گا۔ یعنی یہ شرائط ہوں گی، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو توبہ کی منزل پر لائے، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان ایمانیات میں مکمل اپنا ان تمام چیزوں پر ایمان رکھے اور عمل صالح انجام دے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اور ایک حکایت ہے کہ چونکہ سب سے پہلی چیز جو انسان کو اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہی توبہ ہے۔ انسان دوسروں کے لیے توبہ کر لیتا ہے، دوسروں کے لیے کسی کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، کسی کے لیے کوئی بے ادبی ہو جائے، انسان اس سے جا کر ایکسکیوز کر لیتا ہے، لیکن اپنی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں۔ اور جبکہ ایسے گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ اللہ اکبر! تو اصحاب متعجب ہوئے اور حیرت زدہ ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ممکن ہے؟ کہا جی ہاں، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، اس طرح اس کا تکرار کرتے چلے جائیں گے ببانگ دوحل، گویا ان کو اس پر کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ جب اصحاب حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بھی بدتر دور آئے گا۔ اور وہ کون سا دور ہے کہ یہ تو تھا کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، اور فرمایا اس سے بدتر یہ ہے کہ لوگ گناہ کو اس انداز سے انجام دیں گے کہ گناہ کو اچھائی سمجھ کر، یعنی گناہ جب اتنا عام ہو جائے گا تو لوگوں میں اس کی برائی ختم ہو جائے گی،
لوگ اب اس کو برا نہیں سمجھیں گے، لوگ اس کو ایک نارمل اور عام کام سمجھیں گے، یا عام ایک، جیسا کہ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جیسا کہ غیبت ہے، حسد ہے، چغلخوری ہے. کئی افراد، یعنی جھوٹ بذات خود برا ہے، جھوٹ گناہوں میں آتا ہے، لیکن کئی افراد اس جھوٹ کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں ببانگ دوہل، یا ان کی ایک عادت بن چکی ہے، یا ایک وتیرہ بن چکا ہے، یا تقیہ کلام بن چکا ہے ان کی زندگی کا، کہ وہ اس کو اب جھوٹ نہیں سمجھتے بلکہ وہ اچھا ہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی کرنا ہے اپنے بزنس میں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں، یعنی ان کو دھوکہ ہی دینا ہے. اور اسی کو سیاست کا نام دے دیا جاتا ہے، اسی کو چالاکی کا نام دے دیا جاتا ہے، اسی کو ہوشیاری کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ در حقیقت یہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے. چونکہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ من حفر بئرن لأخیہ فقد واقع فیہ، کہ جو اپنے کسی مومن بھائی کے لیے یا کسی دوسرے فرد کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو یہ خود اس گڑھے میں گر جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو کسی کے لیے برا سوچتا ہے وہ برائی اسی کی طرف پلٹ کر آتی ہے. جو کسی کے لیے اظہار نفرت کر رہا ہے، جو کسی کے لیے خبث باطنی کا اظہار کر رہا ہے، کسی کے لیے سوء نیت کا استعمال کر رہا ہے، تو یہ چیز خود اس کی اپنے طرف پلٹ کر آتی ہے. تو پہلے مرحلے میں انسان کو جو اپنی جانب متوجہ کرنا ہے، یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہے اخلاقیات کو سدھارنے کے لیے اپنے معاشرے میں، اپنے گرد و نواح میں جو افراد وابستہ ہیں ان کی طرف توجہ بعد میں ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے انسان اپنی ذات کی طرف اگر متوجہ ہو جائے تو پھر جب اپنی ذات میں اسے عیوب نظر آئیں گے تو پھر وہ ان کی اصلاح کی طرف بڑھے گا. جب انسان اپنی غلطی کی طرف نہیں آتا، جب انسان یہ باور نہیں کرتا کہ میرے اندر کوئی عیب ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے، میرے اندر کوئی خرابی ہے، تو وہ اس کے اصلاح کی طرف نہیں بڑھے گا. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو باور کرے، تسلیم کرے کہ مجھ میں کچھ عیب ہے. تو نیکسٹ فردر یہ سٹیج آتی ہے کہ انسان اس کی اصلاح کی طرف بڑھتا ہے، اس کے حل کی طرف نکلتا ہے. تو سب سے پہلے انسان اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو. اور یہاں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ پروردگار عالم اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو پہلی چیز فقہہ فی الدین، اسے دین میں سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. یعنی اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو جاتی ہے، پاک اور ناپاکی کی تمیز ہو جاتی ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، کیا آیا میرے لیے یہ درست ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. ظاہر ہے جس قسم کا بیج جس زمین میں بویا جاتا ہے پھر اسی قسم کی فصل کا انتظار کیا جاتا ہے. اگر اچھی نسل کا بیج بویا جائے گا تو اچھی فصل کا انتظار ہے، اور اگر بیج ہی ناقص ہو تو آپ اس سے اچھی فصل کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر انسان اپنے پیٹ کو حلال سے پر کر رہا ہے تو یقیناً اس کے اثرات اچھے ہیں. انسان کے اندر معنویت پیدا ہوتی ہے، عبادت کی طرف لگاؤ آتا ہے. یہ جو ادعیہ ہیں، دعائیں ہیں، دعائے مبارکہ کمیل ہے، دعائے مبارکہ توسل ہے، دعائے یستشیر ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں، دعائے جوشن کبیر، یعنی ادعیہ یہ کلام معصوم ہے. تو انسان کا دل چپکتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ اور ان میں پھر رکت آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے اپنے شکم کو حلال چیز سے پر کیا ہے تو یقیناً اس کے اثرات بھی پاکیزہ ہیں، اس کے اثرات بھی معنویت سے بھرپور ہیں. اور اگر اس کا برعکس ہو جائے کہ انسان بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے کھائے جا رہا ہے، پیے جا رہا ہے، اب اگر اسی حرام کے نتیجے میں انسان کی توجہ اگر نماز میں نہیں لگتی ہے، یا پہلی تو بات یہ ہے کہ نماز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے، زندگی میں ایک حج واجب ہے، حج واجب ہو چکا ہے لیکن یہ حج پر نہیں جا رہے ہیں، توفیق نہیں ہو رہی ہے انہی وجوہات کی بنا پر، اور کسی کار خیر میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں، کسی دعا میں دل نہیں لگ رہا ہے، تلاوت قرآن مجید میں انسان اس سے مطمئن نہیں ہو رہا ہے، اس سے چاشنی اور لذت کو حاصل نہیں کر رہا ہے، کسی مجلس میں بیٹھا ہے، کسی محفل میں ہے، کسی جشن میں ہے، اس ذکر سے لگاؤ نہیں ہے بلکہ وہ اپنی ذاتی مصروفیات میں مصروف ہے اس اتنے پیریڈ میں بھی. اس کا مطلب یہ ہے
چونکہ وہ جو لقمہ کھایا ہے جس کے اثرات ہمارے اندر نمودار ہو رہے ہیں وہ لقمہ صحیح نہیں تھا، لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا رابطہ بحال ہو، تو پہلے مرحلے پر اسے اپنا مطعم اور مقصب یعنی ذریعہ معاش اور جو کچھ کھا رہا ہے اسے پاکیزہ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتی ہے تو پہلی چیز ہے فقہہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اور دوسری چیز اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتا ہے وَبَصَّرَ عُیُوبَهُ، اور اس بندے کو اپنے عیوب دکھا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی اسی چیز پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان کیسے اپنے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جس سے تقریباً کم و بیش ہر فرد ہی اجتناب کرتا ہے۔ اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا خود محاسبہ کر لیجئے قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ اور یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں اگر کسی آدمی کا آنے والا دن پہلے دن سے کمتر ہو تو یہ انسان خسارے میں ہے۔ ظاہر ہے آج ایک اکنامک فورم ہے پوری دنیا میں، ہر آدمی کا جو اپنا یعنی انڈیویجولی طور پر، ذاتی طور پر، انفرادی طور پر ہر آدمی کا ایک اپنا اکنامک سال ہوتا ہے۔ اس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس پورے سال میں نے کیا کمایا ہے، میں فائدے میں رہا ہوں، میں نقصان میں رہا ہوں۔ دیکھیں ایک اگر کاروباری آدمی ہے یا ایک دکاندار کی میں مثال دیتا ہوں، ایک دکاندار ہے مثلا اس کی ایک دن سیل ہے 100 یورو فار ایگزامپل، ایک دن سیل ہے 100 یورو اور نیکسٹ ڈے وہ آتی ہے 150 اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے آتی ہے 200۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کا کاروبار اپ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ گروتھ کر رہا ہے، یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، یہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اگر ایک دن سیل ہو 100، نیکسٹ ڈے ہو 90، نیکسٹ ڈے ہو 80، پھر 7، تو یہ تنزل کی طرف جا رہا ہے، یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، یہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، یہ خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایسا شخص جس کا آنے والا دن پہلے دن سے کمتر ہو وہ شخص خسارے میں ہے، ہاں جس کا آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو یہ شخص فائدے میں ہے۔ یہ تو ہم نے مثال دی تھی، ایگزامپل دی تھی کاروبار کی۔ اب آ جائیے کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں کس طرح حساب اور محاسبہ کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک دن ایک آدمی نے دن میں 10 نیکیاں کی ہیں، نیکسٹ ڈے اگر یہ امپروو ہو جاتا ہے سلسلہ 11 تک جاتا ہے، 12 تک جاتا ہے، 15 تک جاتا ہے اور اس کے بعد تیسرے دن پھر 20 تک جاتا ہے، اسی طرح کر کے اگر یہ سلسلہ اپ ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان فائدے میں ہے۔ اور اس کا برعکس اگر ہو، یعنی ایک انسان آج 10 نیکیاں کی ہیں، کل 9 رہ جاتی ہیں، اس کے بعد 8 رہ جاتی ہیں، اس طرح کر کے تو یہ تنزل میں جا رہا ہے، آئندہ آنے والا دن اس کا کمتر ہے، لہذا یہ آدمی خسارے میں ہے۔ یا اسی طرح آپ دوسرے اعتبار سے اس کو امیجن کر سکتے ہیں، مثلا ایک آدمی نارملی دن میں 10 گناہ کرتا تھا، اگلے دن اس نے ایک چھوڑ دیا، مصمم ارادہ کر دیا کہ میں اس کو، جیسے کہ بہت سارے افراد ہیں جو سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں، جو مثلا اور بہت ساری چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن جب ڈاکٹرز بتاتے ہیں تو وہ ایک مصمم ارادہ کر لیتے ہیں۔ تو بہت سارے میں نے افراد کو دیکھا ہے انہوں نے کافی چھوڑ دیا اگر نقصان دہ تھی، اگر سگریٹ نقصان دہ تھا وہ چھوڑ دیا، اور ایسی چیزیں جو ان کے لیے تھی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مصمم ارادہ کرے۔ اسی طرح ایک آدمی اگر دن میں 9 غلطیاں کرتا ہے، اگلے دن 8 کرتا ہے، اس کے اگلے دن 7 کرتا ہے، ایک دن آئے گا کہ جس دن اس کی غلطیوں کا ریشو بالکل 0 ہو جائے گا، تو یہ شخص فائدے میں جا رہا ہے۔ اسی لیے معصومین نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لیجئے قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب انسان ہر روز رات کو سونے سے پہلے جب لحاف میں اپنا منہ ڈالتا ہے تو 2 یا 3 منٹ، چونکہ انسان اپنے بارے میں اوروں کی نسبت زیادہ بہتر جانتا ہے، اپنے پورے دن کی کاروائی کی طرف اگر نگاہ دوڑائے، یہ 1 یا 2 منٹ کا کام ہے، اور وہ بالکل اس کے ذہن کی سکرین پر موجود ہوتے ہیں کہ آج میں نے کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں،
اور معصوم نے فرمایا کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ میری اچھائیاں زیادہ ہیں تو شکر پروردگار ادا کرے، اور اگر دیکھتا ہے کہ میری برائیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے توبہ اور استغفار کرے تاکہ آج کا حساب یہیں کلوز ہو جائے، کل کا دن پھر نیا دن ہوگا۔ اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اب اگر ان چاروں میں کوئی ایک چیز آپ سکپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیلنس لوز ہو جائے گا، یعنی انسان کے معاملات درہم برہم ہو جائیں گے۔ پہلا حصہ عبادت پروردگار کے لیے ہے، دوسرا حصہ کسب معاش کے لیے ہے، چونکہ کسب معاش لازمی ہے، اسی لیے الفاظ ہیں روایت کے الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ جب یہاں رزق کہا جاتا ہے تو رزق سے مراد وہی رزق ہے جو رزق حلال ہے، چونکہ جو حرام ذریعے سے انسان کی انکم ہوتی ہے آپ اسے رزق نہیں کہہ سکتے۔ رزق ایک ایسا پاکیزہ لفظ ہے کہ جس کو آپ اولاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، علم کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ دعا کے الفاظ ہیں اللہم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طیبا، اے اللہ مجھے حلال پاک و پاکیزہ وسیع رزق عطا فرما۔ اور نیکسٹ جملے ہیں اللہم ارزقنا علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع دینے والا علم ہے۔ تو نفع بخش علم بھی رزق کے زمرے میں آتا ہے، جیسے ہم اپنے شکم کو سیراب کرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کھانا پینا لیتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کی غذا وہ ہے علم نافع، ایسا علم جو انسان کو نفع دے۔ نفع کیا دیتا ہے کہ مثلا انسان کو اگر آج پتہ چل گیا ہے کہ میرے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے، مثلا کوئی آدمی اس نے کوئی ڈرنک لیا ہے یا کوئی اس نے جوس لیا ہے، اگر اسے پہلے سے معلوم ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز گر گئی ہے تو اگر علم کے بعد وہ اسے پیتا ہے جو اس کے لیے مضر تھی تو یہ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے، یہ علم اس کے لیے نافع نہیں ہے۔ نفع بخش علم یہ ہے کہ علم آنے کے بعد اس پر عمل پر وادار کرے انسان کو، کہ اگر وہ اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے تو اسے ترک کرے، اگر فائدہ مند ہے تو اس کو استعمال کرے۔ تو پہلی چیز ہے کہ رزق حلال، دوسرا علم نافع، اور تیسرا اللہم ارزقنا ولدا صالحا، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عنایت فرما۔ تو یہاں بھی لفظ رزق استعمال ہوا ہے، تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ لفظ رزق ہے، یہ خالصتاً ایک پاکیزہ لفظ ہے، یہ اس مال کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو صحیح راستے سے کمایا جائے، جائز طریقے سے کمایا جائے، اور جس کو حلال طریقے سے کمایا جائے، اور جو ناجائز کمائی ہے، جو حرام کے طریقے سے کمائی جاتی ہے، اسے رزق نہیں کہا جاتا۔ لہذا بصر عیوبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ اس کے عیوب کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یہاں ایک حکایت ہے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حکایت ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی طرح ہو جائیے اور مکھی کی طرح نہ ہو جائیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی حکایت کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عنوان ہمارا یہی ہے کہ انسان اپنی جانب کیسے متوجہ ہو، چونکہ انسان کی آنکھیں دوسروں کی طرف تو بہت جلدی اٹھتی ہیں، دوسروں کی غلطیاں اور عیوب بہت جلدی نکال لیتا ہے۔ اسی طرح ایک ڈرائنگ کرنے والا تھا، اس نے ایک پوسٹر بنایا اور ایک چوراہے میں، ایک چوک میں اسے آویزاں کر دیا، کہا اس میں کوئی غلطی ہے تو آدمی نکال کے دے، اس نے ساتھ ایک پین بھی رکھ دیا، اور جب شام کو آیا دیکھا تو ہر آدمی نے اس کے اندر سے غلطیاں نکالی ہوئی تھی، کہا یہاں سے یہ صحیح نہیں ہے، یہاں سے یہ صحیح نہیں ہے، یہاں سے یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ اور نیکسٹ ڈے اس نے وہی پوسٹر وہاں لگایا، اس نے کہا آج اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان کو صحیح کرنے کا مشورہ دیا جائے۔ لہذا اس نے دیکھا شام تک کسی آدمی نے کوئی ایک حرف بھی نہیں لکھا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر انسان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ کسی کی غلطیاں نکالے تو انسان بہت جلدی نکالتا ہے غلطیاں، لیکن اصلاح کی جب بات آتی ہے اس کی طرف کوئی نہیں بڑھتا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان کی توجہ دوسروں کے عیوب سے ہٹا کر اپنی ذات کی طرف اگر ڈائیورٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے. تو ایک بیابان جگہ تھی، صحرا تھا، اور وہاں ایک جانور یعنی جسے کہیں کتا، وہ مرا ہوا پڑا تھا اور اس کو 3-4 دن ہو گئے تھے اور اسے ایک تعفن پھیل رہا تھا، عفونت پھیل رہی تھی، بدبو اس پورے ایریے میں پھیلی ہوئی تھی اور پرندے آ کر اس کے گوشت کو نوچ رہے تھے، صرف وہ ہڈیوں کا تھوڑا ڈھانچہ ہی رہ گیا تھا. تو وہاں سے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو باقی جو اصحاب تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان سب نے اپنی ناک چڑھا لی، یعنی اپنی ناک کو ہاتھ رکھ لیا کہ یہ بدبودار جانور ہے اور یقیناً نجس العین ہے، تو لوگ اس کو، ظاہر ہے وہ بھی ایک مخلوق خدا ہے، تو نجس العین ہے تو اس کو گالی دینا لازمی سمجھتے ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کتنا مکروہ حیوان ہے اور اتنی بدبو دے رہا ہے، پورے علاقے کو بدبودار کر دی. انہوں نے اپنے ناک چڑھا لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اس کے عیوب کو بیان کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خوبصورت جملہ کہا، ظاہر ہے پرندے اس کا گوشت نوچ چکے تھے تو اس کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، تو سامنے اس کا ایک جبڑا نظر آ رہا تھا، اس میں ایک دانت تھا جو بالکل ہی سفید کلر کا. حضرت عیسیٰ بن مریم فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے اس حیوان کے دانت کو کتنا خوبصورت خلق کیا کہ بالکل سفید ہے، چمک رہا ہے. یعنی یہاں آپ چیز دیکھ لیجئے کہ اصحاب جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اس کے عیوب کو بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم باوجود اس کے کہ اس میں بہت سارے عیوب تھے، عفونت تھی، بدبو تھی، لیکن آپ ایک خوبی کی طرف متوجہ ہوئے. یہی وجہ ہے کہ اسی طرح موسم گرما ہو اور اگر آپ کو پورے بدن پہ کہیں ایک پھنسی، پھوڑا، دانا یا کچھ زخم ہو، اگر آپ بالکل نہا کر بھی باہر نکلے ہیں صاف ہو کر، پاک ہو کر، تو موسم گرما میں مکھیاں ہوتی ہیں اور وہ مکھی آپ کے پورے پاکیزہ جسم میں یا صاف ستھرے جسم کے اوپر نہیں بیٹھے گی. کہاں بیٹھے گی؟ وہ اسی ایک جگہ پر آئے گی جو عیب دار جگہ ہے، جہاں زخم ہے، جہاں پھنسی ہے، پھوڑا ہے، اسی جگہ آ کر وہ مکھی بیٹھے گی. اب یہاں مکھی کا انتخاب دیکھیے. مکھی یعنی آپ کے بدن میں فار ایگزامپل اگر 100 خوبیاں ہیں اور ایک عیب ہے تو مکھی کی کاروائی یہ ہوتی ہے کہ وہ مکھی 100 خوبیوں کو چھوڑ کر ایک عیب کا انتخاب کیا اس نے. لیکن اس کے برعکس حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیے کہ جہاں آپ کے اصحاب انہوں نے اس میں 100 اگر برائیاں تھیں تو وہ برائیوں کی طرف گئے، لیکن حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آپ اس ایک خوبی کی طرف گئے کہ جو اس کے اندر موجود تھی، اور وہ خوبصورتی دانت. یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے کسی دوست میں یہ ایک اسلوب ہے، یہ ایک پرنسپل سمجھ لیجئے، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، چونکہ یہاں کوئی معصوم نہیں ہے، سب انسان خطا کے پتلے ہیں، لیکن ہمیں کسی فرد میں، چاہے ہمارا عزیز ہے، چاہے ہمارے گھر کا فرد ہے، چاہے ہمارا ہمسایہ ہے، چاہے ہمارا کولیگ ہے، اس کو ہم نے کس نظر سے دیکھنا ہے. اب یہ نظر کی امپورٹنس ہے کہ اگر تو اس آدمی میں، ظاہر ہے ہر آدمی میں کچھ عیوب پائے جاتے ہیں، کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ یہ ہے، اگر کسی آدمی میں عیوب پائے بھی جاتے ہوں تو آپ کی نگاہ کا تمرکز اور مرکز اور نشانہ کس پر ہونا چاہیے؟ وہ اس کی خوبیوں پر ہونا چاہیے. آپ اس کی خوبیوں کو مد نظر رکھیے، برائیوں کو دیکھ کر رائے قائم نہ کیجیے، بلکہ اگر اس میں 100 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اس ایک اچھائی کو دیکھ کر اس آدمی کے بارے میں اپنی ایک رائے قائم کرتا ہے، اس کے بارے میں ایک امیج اپنے ذہن میں ڈیولپ کرتا ہے. اور اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ انسان کے اندر 100 خوبیاں ہیں اور ایک اس سے اگر غلطی سرزد ہو گئی ہے، اگر وہ معصوم نہیں ہے، اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، تو اس سے جس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے اس میں 100 خوبیاں ہیں، ایک برائی اگر اس سے ہو گئی ہے یا غلطی ہو گئی ہے یا کوتاہی ہو گئی ہے تو انسان کو چاہیے وہ اپنی نگاہ خوبیوں کی طرف رکھے.
نہ یہ کہ اس ایک برائی کی طرف رکھے. اور اگر ایک برائی کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اس کی مثال اور ایک عام مکھی کی ذہنیت دونوں ایک جیسی ہیں. چونکہ ایک مکھی کی ذہنیت بھی، ایک مکھی کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اگر کسی بدن میں 100 اچھائیاں پائی جاتی ہیں تو وہ ایک برائی اور عیب ہے تو وہ برائی کو تلاش کرتی ہے. اور اگر اسی طرح انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، جن سے اس کا لین دین ہے، جن سے اس کے روابط ہیں، جن سے ان کا میل جول ہے، تو اس میں اگر 100 خوبیاں ہیں اور اگر ایک عیب پایا جاتا ہے تو اگر یہ عیب کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اور مکھی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر اس کے برعکس ہو جائے، انسان کے اندر 100 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے، اور اگر وہ آدمی اس ایک اچھائی کو دیکھ کر اس آدمی کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس آدمی کی عزت کرتا ہے، اس آدمی کو احترام کرتا ہے، تو ممکن ہے کہ نیکسٹ ڈے جس میں ایک اچھائی تھی اور آپ نے اس کی رسپیکٹ کی، وہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائے گا، 2 اچھائیاں کرے گا، 3 اچھائیاں کرے گا. تو گویا کسی میں اگر ایک اچھائی بھی پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے دیکھ کر اس کی رسپیکٹ کرنا، یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی سیرت ہے. لہٰذا سب سے پہلی چیز جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرے کہ انسان اپنے عیوب کی طرف خود متوجہ ہو جائے. جب اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو بہت سارے معاملات خود بخود آسان ہو جائیں گے. اور جو رکاوٹ ہوتی ہے سب سے پہلے انسان کو اپنی طرف پلٹانے کی، وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے. چونکہ جب انسان دعا کرتا ہے، دعا کے قبول ہونے کا بہت بڑا عامل، جو دعا کے قبول نہ ہونے کا بڑا عامل ہے، وہ انسان کا گناہ ہے، وہ عصیان ہے. اور گناہوں کی کثرت سے ہوتا کیا ہے؟ گناہوں کی کثرت سے انسان کی روح تباہ و برباد ہو جاتی ہے. عبد اور معبود کے درمیان ایک حجاب آ جاتا ہے، اور جب تک یہ حجاب رہے گا، انسان معبود سے جڑے گا نہیں، تو انسان اپنی جانب متوجہ نہیں ہو سکتا ہے. اور گناہ دعا مناجات کی لذت کو سلب کر لیتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے، اگر کسی فرد کی اگر یہ رائے ہے کہ یہ دعائیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دعائے مبارکہ کمیل، دعائے مبارکہ توسل، دعائے مبارکہ ندبہ، یہ جو ادعیہ، جو معصور ادعیہ ہیں، جو منقول ادعیہ ہیں، اگر کسی آدمی کی یہ رائے ہے کہ ان کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، دعاؤں کی کثرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پہلے مرحلے میں گناہوں میں گھرا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب کثرت گناہ ہو جاتی ہے، گناہ جتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر انسان دعا مناجات کرتا ہے، اس میں لذت سلب ہو جاتی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ دعا کرے، دعا پڑھے، اس میں لذت نہیں ملتی ہے، سلب ہو جاتی ہے. اور دوسرے مرحلے میں وہ اس دعا ہی کا انکار کر دیتا ہے. لہذا کثرت گناہ سے اپنے آپ کو توبہ کرنا، اپنے آپ کو بچانا. پھر گناہوں سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کا جو دل ہے، انسان کا قلب ہے، وہ غبار آلود ہو جاتا ہے، اور اس میں دعا کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے. انسان جب اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، انسان جب اور یہاں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دعائے مبارکہ کمیل کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. جو آدمی دعائے مبارکہ کمیل کا انکار کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جملے کی لطافت سے، اس جملے کی مٹھاس سے، اس جملے کی چاشنی سے کبھی آشنا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسالیب ہیں، یہ دعا کے اسلوب ہیں کہ ہم نے بارگاہ خداوندی میں جانا کیسے ہے. ان گناہوں کی وجہ سے جو عبد اور معبود کے درمیان حجاب حائل ہو گیا ہے، اس حجاب کو اب دور کیسے کرنا ہے؟ جب تک اس حجاب کو دور نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی جانب متوجہ نہیں ہوں گے. اور جب کافی عرصہ بعد جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور رہتا ہے، نماز سے دور رہتا ہے، تلاوت قرآن مجید سے دور، مجالس سے، محافل سے، دعاؤں سے، ادعیہ سے، تو پھر جب پلٹ کر، جب دنیاوی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے، تو آواز قدرت آتی ہے کہ این کنت عبدی، اے میرا بندہ تو اب تک کہاں تھا؟ تیرا پروردگار تیرا منتظر ہے. کیا خوبصورت جملے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اے میرا بندہ تو میری طرف ایک قدم اٹھا اور تیرا رب تیری طرف 10 قدم بھاگ کر آئے گا۔ بھاگنا یہ کنایا اور عنوان ہے اسر کا، جلدی کا، کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ تو ہو۔ تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما، میرے وہ گناہوں کو بخش دے جو حب سے دعا کا موجب بنتے ہیں، جو دعا کو، جیسا کہ انسان اگر کوئی جرم کرے تو اسے محبوس کر دیا جاتا ہے، قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، بند کر دیا، اسی طرح گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی محبوس ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کی ولادت باسعادت کے ایام بھی آنے والے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العبد یسأل اللہ الحاجہ، ایک عبد خدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک حاجت کو طلب کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ، مثلا میں ایگزامپل دے رہا ہوں آج کے زمانے میں، یا اللہ میرے مال میں وسعت عطا فرما، مجھے مکان دے، مجھے اپنی اولاد کی شان کے مطابق مجھے ایک گاڑی دے، میرا مکان دے، اور یعنی تاکہ آسودہ زندگی گزار سکیں۔ ظاہر انسان جب مالی اعتبار سے آسودہ ہوتا ہے تو پھر ذہنی اعتبار سے آسودہ ہوگا، جو پھر اس مال کو وہ عتبات عالیہ کی زیارات کے لیے خرچ کرے گا، وہ ادارے کے جو دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں خرچ کرے گا، یعنی اچھے اچھے اعمال پہ خرچ کرے گا۔ تو جب کوئی عبد اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو فَيَكُونُ مِن شَأْنِهِ، جو اس کی شان کے مطابق ہے، تو قَضَاؤُهَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ أَوْ إِلَىٰ وَقْتٍ بَطِيءٍ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی حاجت کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور وہ اسے عطا کرتی ہے، یا مستقبل قریب میں یا تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ، جب اس کی مصلحت کے مطابق ہوگا وہ۔ تو فَيُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْبًا، اب جب تک اس کی حاجت قبول نہیں ہوئی ہے، ان بٹوین یہ آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے، یہ آدمی کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، تو فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمَلَكِ، جب یہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اگرچہ اس کی دعا اس نے جو مانگی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، اس کا ایک خاص ٹائم فریم ہے کہ جب اس کی مصلحت ہوگی تو اسے عطا کیا جائے گا، ان بٹوین اس نے گناہ کر لیا، تو فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اس فرشتے سے کہہ دیتی ہے لا تقضِ حاجتہ، اب اس کی حاجت کو روک لینا، اب اس کی حاجت کو پورا نہ کرنا، کیوں؟ وَحْرِمْهُ إِيَّاهَا، اس آدمی کو اس حاجت سے محروم ہی رکھنا ہے، کیوں؟ فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِي، اس لیے کہ اس نے گناہ کر کے میرے غضب کو بھڑکا دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے وہ ایکسیپٹڈ تھی اس کی حاجت، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس نے خود اپنی حاجت کو رکوا دیا ہے، تو فرمایا اس نے گناہ کے ذریعے میرے غضب کو بھڑکا دیا ہے۔ وَاسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنِّي، لہٰذا اب محرومی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ہماری حاجات کی قبولیت میں بھی ہمارے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں جب تک انسان اپنی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اپنے اخلاقیات کو بہتر نہیں کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی عفو اور درگزر یا استغفار کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے، معافی کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے، تو امیر المؤمنین کا ایک اور جملہ، بہت خوبصورت جملہ ہے، جو اس جملے میں لذت ہے، اگر یہ جملہ ہر آدمی پڑھے اور اس جملے کے جو بطون ہیں، ان کی جو معنویت ہے یا جو ان کا اندرون ہے اس کی طرف متوجہ ہو، تو اسے لذت ہی لذت آئے گی۔ امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ، اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان لا يحجب عنك دعائی سوء عملی وفعالی، اے اللہ تیری عزت اور جلال کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں میرے گناہ اور میرا برا عمل تیری بارگاہ میں میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہ یقیناً رکاوٹ بنتے ہیں، اور اس رکاوٹ کو دور کیسے کرنا ہے؟
اب زمانے کو تو ہم پلٹا نہیں سکتے، ایک ہی صورت ہے کہ انسان اپنے اس کیے پر پشیمان ہو، اپنے اس کیے پر نادم ہو، تو انسان اپنے عیوب کی جانب اگر متوجہ ہوتا ہے تو انسان اپنی حاجات کی قبولیت میں سرعت سے کام لے سکتا ہے۔ یہاں ابھی کچھ اور گناہ ہیں کہ جن کی جانب امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ہم ان کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ایک چیز یہ ہے، وہ ہے تحمل۔ انسان کو بردبار ہونا چاہیے، تحمل مزاج ہونا چاہیے، یعنی کسی کی بات کو سنیں، تسلی سے سنیں، ایک دم ہائپر ہو جانا، غصے میں ہو جانا۔ جو کاظمین الغیظ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ماموم ہیں، جو آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کی تو صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غضب کو، اپنے غصہ کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت اچھا فیصلہ کیا کرتے تھے اور بہت ہی تحمل مزاج تھے، کہ جب بھی آپ کے پاس فریقین آتے تھے آپ بالکل ٹھنڈے دل سے ان کی بات کو سنتے، پھر ایک نتیجے تک ان کو پہنچا کر وہاں سے فارغ کرتے یا اٹھاتے، یعنی ان میں فیصلہ کر دیتے، ان کو خوشحال کر دیتے۔ ایک مرتبہ شیطان ان کے پاس آیا، اور آیا بھی عین اس وقت تھا کہ جب آپ دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے۔ قیلولہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی استراحت کا لمحہ، کہ جو نماز ظہر سے پہلے، چونکہ پرانے زمانے میں لوگ بہت جلدی صبح اٹھا کرتے تھے، رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے، لہذا ان کو دن میں تھوڑی استراحت چاہیے ہوتی تھی۔ تو اس وقت جب استراحت کے لیے وہ لیٹتے ہیں تو پھر دروازے پر نوک ہوتا ہے، تو کون؟ کوئی سائل ہے۔ کہا کہ میرے ساتھ ایک دوسرا فریق ہے، وہ میرے سے اس نے ہماری لڑائی ہو گئی ہے، میں نے اس سے کہا ہے اور وہ میری بات مانتا نہیں ہے، لہذا آپ فیصلہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو، جب تک تم اکیلے ہو، ایک فریق ہو، فریقین ہوتے ہیں دو، یعنی جب تک میں دوسرے فریق کی گفتگو نہیں سنوں گا تب تک میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ لہذا وہ چونکہ شیطان تھا اور وہاں آیا، کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، جائیے دوسرے کو لے کر آؤ۔ وہ گیا، نیکسٹ ڈے آیا، پھر اسی ٹائم پر آیا کہ جب قیلولہ تھا، دق الباب ہوا، آپ آئے باہر، کہا کہ وہ میں نے اسے بلایا، وہ نہیں آ رہا۔ آپ نے ایک لیٹر لکھ کر دیا، کہا یہ میری تحریر لے جاؤ اور اس سے کہو کہ آپ کو ذوالکفل بلا رہے ہیں۔ پھر وہ تیسرے دن پھر اسی ٹائم پر آیا، نہیں آیا۔ نیکسٹ ڈے آپ نے فرمایا کہ جاؤ، یہ میری انگوٹھی بطور علامت لے جاؤ کہ ذوالکفل آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ انگوٹھی کو بھی نہیں مانا، نہیں آیا۔ نیکسٹ ڈے حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ اب میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں خود، اور جیسی چند قدم چلنے لگے تو اس نے کہا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی میرا فریق نہیں ہے، میں ابلیس ہوں، اور میں آپ کو چیک کر رہا تھا، آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ لوگوں میں معروف کہ آپ تحمل مزاج ہیں، تو میں نے اب آپ کو متحمل پا لیا ہے۔ لہٰذا انسان میں یہ کیفیت ہے کہ جب انسان اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یقیناً اپنی چیز کو انسان ہر صورت میں دفاع کرتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان رابطہ کرے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ دے، اور اس واسطے کے لیے ہمارے پاس بہترین دعا ہے جسے ہم دعائے مبارکہ توسل کہتے ہیں، کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام یعنی مقدمناک بین یدی حاجاتنا، یعنی اپنی حاجات سے پہلے ان مقدس ہستیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا جو ایک مقام ہے، ہم آپ کے اس مقدس مقام کا اور آپ کے نام کو اپنی حاجات سے پیش رکھتے ہیں۔ لہذا مکتب اہل بیت کے پاس ایک طرح امتیاز ہے۔ اور آئیے ایک اور کہ دعا کی عدم قبولیت میں جو امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا ہے وہ 8 چیزیں ہیں، بس انہی پر ہم اکتفا کریں گے آج کی گفتگو میں، کہ انسان رحمت خدا سے دور کیسے ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کام صحیح انجام نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی قبولیت، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، آپ دعا کیجئے، دعا کرنے کا حکم ہے، ادعو فعل امر ہے کہ دعا کرنا لازمی ہے، آپ دعا کیجئے میں اللہ قبول کروں گا۔
تو امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دعا مانگنے کا حکم تو دے لیکن استجابت کے دروازے بند کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں 8 چیزیں، ان قلوبکم خانت بثمان خصال، کہ 8 صفات ایسی ہیں جنہوں نے تمہارے دلوں کو بے ایمان کر رکھا ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دلوں کو یا تمہارے دلوں کو بے ایمان کر رکھا ہے۔ بے ایمان یعنی الفاظ زبان پر جاری ہیں لیکن ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اولھا، ان میں سے پہلا کیا ہے کہ انکم عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ کما اوجب علیکم، کہ یہ پہلی چیز یہ ہے کہ خدا کی شناخت تو تم نے کر لی ہے لیکن اس کا حق اس طرح ادا نہیں کیا جیسے اس کا حق ہے۔ فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا، پھر ایسی شناخت اور معرفت کا کیا فائدہ کہ جو کما حق ہو اس کے حق اور حقوق کی ادائیگی تک نہ انسان کو پہنچائے۔ تو پہلی چیز کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی شناخت کر لی ہے، ہم کہتے ہیں ہم موحد ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کی شناخت ہے، معرفت ہے، لیکن جیسے ذات حق تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے ویسے ہم حق ادا نہیں کر پا رہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری اس معرفت کا کیا فائدہ؟ فائدہ معرفت تو یہ ہے کہ انسان کما حق کو حق ادا کرے۔ وَالثَّانِيَةُ، آپ ارشاد فرماتے ہیں دوسری چیز، انکم آمنتم برسولہ، کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان تو لائے ہو، ثم خالفتم سنتہ وَأَمَدْتُمْ شَرِيعَتَهُ فَأَيْنَ ثَمَرَةُ ایمانکم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آپ نے چھوڑ دیا، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کی روش کو تباہ کر ڈالا۔ اب بتاؤ ایسے ایمان بے رسالت کا کیا فائدہ؟ ایمان بے رسالت کا فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کما حق ہو عمل پیرا ہو، آپ کی شریعت، آپ کی سنت، آپ کی جو سیرت ہے اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہو، تب جا کر اس ایمان بے رسالت کا اثر ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں الثالثۃ انکم قرأتم کتابہ المنزل علیکم فلم تعملوا بہ وَقُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ثُمَّ خَالَفْتُمْ، تیسری چیز یہ ہے کہ کتاب خدا قرآن مجید کی تلاوت تو آپ نے کی لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں، تلاوت قرآن مجید، ناظرہ قرآن مجید کو پڑھنا، اور دوسرا مرحلہ ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ آپ فرماتے ہیں تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس عمل کے مرحلے میں قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہو۔ یعنی زبان سے تو یہ کہہ دیا کہ ہم دل و جان سے کتاب مقدس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل نہ کر کے اس کی مخالفت کا ثبوت دے دیا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کہ میں مخالفت کرتا ہوں، جب ایک چیز پر عمل نہیں کرے گا تو یہ عمل نہ کرنا اس بات کا مستلزم ہے کہ یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ تیسری چیز اور چوتھی آپ ارشاد فرماتے ہیں الرابعۃ، چوتھی چیز کون سی ہے جس نے ہمارے دلوں کو بھی ایمان کر دیا؟ انکم قلتم انکم تخافون من النار، آپ نے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم آگ سے خائف ہیں، ہم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ تَقْدَمُونَ إِلَيْهَا بِمَعَاصِيكُمْ فَأَيْنَ خَوْفُكُمْ، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں یا آپ جہنم کی آگ سے ڈرتے ہو لیکن گناہ اور معصیت کر کے ہر گھڑی جہنم کی طرف آگے بڑھ رہے ہو۔ یعنی اگر انسان واقعاً جہنم سے ڈرتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ ان کاموں سے دور ہو جائے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو گویا انسان گناہوں سے بچے، معصیت سے بچے، اپنے آپ کو حسد سے بچائے، اپنے آپ کو غیبت سے، جھوٹ سے، چغل خوری، عیب جوئی، اس قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، تاکہ اس لیے کہ اگر وہ جہنم سے خائف ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے اس کو۔ لیکن فرماتے ہیں یہ چیزیں، یہ کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہو جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور زبان سے کہتے ہو کہ میں جہنم سے خائف ہوں۔ این خوفکم، امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارے اس خوف کا اثر کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ الخامسہ، پانچواں،
انکم، اکثر اوقات یہ ہمارے معاشرے سے مربوط ہے کہ انکم قلتم انکم ترغبون فی الجنہ، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے مشتاق ہیں، ہم جنت کے عاشق ہیں، وَأَنْتُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ تَفْعَلُونَ مَا يُبَاعِدُكُمْ مِنْهَا، یہ بالکل اس پہلی شرط سے برعکس ہے۔ پہلے میں فرمایا کہ تم جہنم سے خوف زدہ ہو لیکن کام وہ کر رہے ہو جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، تو تمہارا یہ کیسا خوف ہے؟ یہاں ہے تم مشتاق ہو جنت میں جانے کے، لیکن لمحہ بلمحہ کام وہ کر رہے ہو کہ جو تمہیں جنت سے دور لے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں این رغبتکم فیہا، پھر جنت کی طرف تمہارا اشتیاق، جنت کی طرف تمہاری رغبت، وہ کدھر گئی رغبت؟ یہ صرف لقلقہ زبانی ہے، اسی لیے ہمارے دل اس سے بے ایمان ہو چکے ہیں۔ جب جس چیز کا کوئی اثر نہ ہو، دیکھیں ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، اگر وہ 100 mg کی آپ کو کوئی ٹیبلٹ دیتا ہے، آپ کھانے کے بعد 1 ویک کے بعد اس کے پاس جاتے ہیں کہ یہ اثر نہیں کر رہی، تو وہ اس کی پاور بڑھا دے گا، یا اگر 1 گولی ہے تو اسے 2 کر دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ایک اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زبان سے ایسے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا اثر ہماری پریکٹیکل لائف میں نظر نہیں آتا ہے۔ وہ کب نظر آئے گا؟ کہ جب ہم اپنے ایمانیات میں مضبوط ہوں گے، اپنے گناہوں کی مغفرت کریں گے۔ اگر جنت کے مشتاق ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اگر جنت کے مشتاق ہیں تو پھر ہمیں ایسے کام کرنا ہوں گے جو جنت کی طرف لے جائیں، اور اگر جہنم سے خوف زدہ ہیں تو ایسے امور کو چھوڑنا ہوگا کہ جو امور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور پھر امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں السادسۃ، چھٹا کیا ہے؟ انکم اکلتم نعمت المولا ولم تشکروا علیہا، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک، یعنی ہماری سوسائٹی کی جو ایک کمی ہے وہ یہی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے مولا کی نعمتوں کو کھلے دل سے کھا رہے ہو، استفادہ کر رہے ہو، لیکن ان کا شکر بجا نہیں لا رہے ہو، تو اس کا نتیجہ بے ایمانی ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گھر دیتا ہے، آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ایک اور عطا کرے گا، چونکہ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، ان شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر پروردگار کریں گے اللہ آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ آپ اگر ایک دوست کے گناہوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، یا آپ اگر ایک دوست آپ سے ناراض ہے کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے، اسی طرح اور بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسی بیماریاں موجود ہیں۔ السابعۃ، آپ ارشاد فرماتے ہیں 7واں کیا ہے؟ کہ ان اللہ امرکم بعداوت الشیطان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے شیطان کی مخالفت کا۔ قال ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا فآدیتموہ بلا قول ووالیتموہ بلا مخالفت، آپ زبان سے شیطان کی مخالفت کا اظہار کرتے ہو جبکہ عمل سے اس کی دوستی کا ثبوت دیتے ہو۔ یہ دونوں چیزیں برعکس ہیں، یعنی زبان سے ہم جب بھی کوئی کام کرنا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود پر آپ اس سے اظہار برات کرتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں جب انسان کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے انسان اسے چھوڑ نہیں پاتا ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہی تو شامل ہے، وہ کہتا ہے چلو کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے ہو تو کم از کم اس طریقے سے اپنے دل کی پیاس کو بجھا لو۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ الغیبت جہد العاجز، ایک عاجز، ناتوان، کمزور، ضعیف آدمی یہی کر سکتا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے اور اسی طرح کام کر سکتا ہے، ضعیف آدمی کہ وہ غیبت کر سکتا ہے۔ اور والثامنۃ، 8ویں چیز کیا ہے؟ کہ انکم جعلتم عیوب الناس نصب عیونکم، یہاں یہ آخری پوائنٹ ہے کہ جس کو ہم نے سٹارٹ میں جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ 8واں یہ ہے کہ تم نے لوگوں کے عیوب کو اپنی آنکھوں کے اوپر چپکا رکھا ہے، وَعُيُوبَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور اپنے عیوب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ تَلُومُونَ مَنْ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِاللَّوْمِ مِنْهُ، تو حالانکہ دوسروں سے زیادہ تمہیں خود اپنی ملامت کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ پوائنٹ آ گیا کہ اگر انسان چاہتا ہے اپنے اخلاقیات کو اچھا کرے، اپنے اندر صفات حسنہ کو پیدا کرے، تو سب سے پہلی چیز جو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان اس طرف متوجہ ہو،
یعنی اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو. جب اپنی ذات میں ڈوبے گا تو وہ اپنی ذات میں پالے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں, کتنی اچھائیوں میں ہوں, کتنی برائیوں میں ہوں. اگر برائیاں زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے توبہ اور استغفار کرے, اور اگر اچھائیاں زیادہ ہیں تو شکر پروردگار کرے. بس آخری جملہ ہے, امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں یہ 8 ایسے کوتاہیاں ہیں, ایسی کوتاہیاں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے فَأَيُّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لَكُمْ مَعَ هَذَا, ان کے ہوتے ہوئے پھر کون سی دعا آپ کی مستجاب ہونی ہے. وَقَدْ سَدَدْتُمْ أَبْوَابَهُ وَطُرُقَهُ, جبکہ آپ نے دعا کی قبولیت کے دروازے, اس کے راستے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے ہیں انہی 8 چیزوں کے ساتھ. فَاتَّقُوا اللَّهَ, امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں تقوی الہی کو اختیار کیجئے. وَأَصْلِحُوا أَعْمَالَكُمْ, اور اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے, اچھے اچھے اعمال انجام دیں. اور تیسرے نمبر پر وَأَخْلِصُوا سَرَائِرَكُمْ, اور اپنے بطون اور اپنے اندر باطن کو پاک کیجئے. اور وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ, اور نیک کاموں کا حکم دیجئے. وَانْہَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ, اور برے کاموں سے, منکرات سے روکیے. جب یہ کام انجام دیں گے, یعنی تقوی الہی کو اختیار کرنا, اپنے اعمال کی اصلاح کرنا, اپنے باطن, اپنی سوچ, اپنی فکر کو پاکیزہ کرنا, نیکی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, تو امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں فَيَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَكُمْ دُعَاءَكُمْ, جب یہ شرائط موجود ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. دعا ہے رب العزت پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے عیوب کی جانب توجہ کی توفیق عنایت فرما, اور پروردگار انہی چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں علم نافع عطا فرما, ہمیں رزق حلال طیب طاہر عطا فرما جس کے اثرات پاک اور پاکیزہ ہوں. پروردگار ہمیں برائیوں سے بچنے اور اچھائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما, اور ہمیں اخلاق حسنہ اور سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے اپنے اخلاق کو مزین کرنے کی توفیق عنایت فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.